السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 408 سے پڑھیں گے اور سورہ صافات کی آیت نمبر جہاں 161 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 5 تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، وكفروا به فسوف يعلمون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم بھی اور جو تم یا جن کی تم عبادت کرتے ہو گی، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم سب مل کر ان کو ازمائش میں فطرے میں نہیں ڈال سکتے، یعنی تمہارے کوئی اختیارات نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں الا من هو صال الجحیم، وہ فطرے میں مبتلا کرے گا جو جہنم میں داخل ہونے والا فتان ہے، ریجیکٹڈ ہے، مجرم ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، یہ فرشتوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے، اور نہیں ہم میں سے مگر اس کا ایک مرتبہ، ایک شان معلوم ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بے شک ہم تو اللہ کے حضور صفوں پہ ہے، صف بندی کیے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، بے شک اگرچہ وہ کہتے ہیں یا کہتے رہیں گے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ مشرکین کی طرف سے بات تھی، انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی، کوئی پیغمبر آتا، کوئی کتاب آتی تو ہم کیا ہوتے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، جس طرح پہلے لوگوں کی طرف نصیحت آئی، کتاب صحیفہ کتاب آئی، ایسے ہوتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے خالص بندے بن جاتے، اس دعوت کو قبول کرنے والے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، تو جب رسول کریم تشریف لائے، کتاب خدا نازل ہوئی،
فکفروا به، تو انہوں نے اس کا کفر کر دیا، فسوف یعلمون، پس ان قریب اس کا گندا مندہ نتیجہ دیکھ لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری طرف سے ہمارا کلمہ، ہمارا فیصلہ، اللہ فرما رہے ہیں وہ اس سے پہلے سبق لے جا چکا ہے ہمارے مرسلین بندوں کے لیے جو بھیجے ہوئے رسول تھے ان کے بارے میں۔ کیا؟ انہم لہم المنصورون، وہی ہیں جو مدد کیے جائیں گے اور ان کی مدد اللہ کی طرف سے ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے جو لشکر ہیں وہی غلبہ پانے والے ہوں گے، وہی فاتح ہوں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ، نبی محترم آپ ان سے رخ پھیر لیں ایک وقت تک کے لیے یا موت تک کے لیے یا فیصلے تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ، ان کو آپ دیکھتے رہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ بھی انجام نتیجہ دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جلدی آئے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو جب ان کے صحنوں میں یا ان کی آبادیوں میں عذاب آئے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بدترین صبح ہوگی ان لوگوں کی جن کو ان سارے حقائق سے ڈرایا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ، ان سے رخ پھیرنے ان کی موت تک۔ وَأَبْصِرْ، آپ دیکھیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پھر فرمایا کہ وہ بھی نتیجہ دیکھ لیں گے۔ چنانچہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت والا رب ہے، تمام ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں یا گناہوں کی یا وہ شراکت کی یا اللہ کی اولاد ہونے کی ساری باتیں۔ والسلام علی المرسلین، سلامتی ہو پیغمبروں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، سارے جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے اور ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اول آخر ظاہر بات ہے۔ حضرات، کچھ لوگ ہدایت کا اور کچھ لوگ گمراہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کوئی کسی کے نفع کا یا نقصان کا مالک ہو۔ سب سے بڑی ذات یعنی مخلوقات میں، پیغمبروں، رسولوں، نبیوں، ولیوں میں حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ ان سے اللہ نے اعلان کروایا، آپ کہو، اعلان کرو، قرآن بنا کر اعلان فرمایا، میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اعلان کرو، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اعلان کرو، میرے پاس خزانے نہیں ہیں۔ اعلان کر دو، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کے اندر یہ سارا تبصرہ فرما کے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم کا جب یہ سٹیٹس بیان کر دیا گیا، باقی کون ہے جو اس میں کوئی حصہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تم لوگ بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ معبودان باطل ہیں، وہ سرکاریں ہیں یا وہ بت ہیں یا وہ اور شخصیات ہیں، زندے ہیں، مردے ہیں، نبی ولی، جن کو تم کہتے ہو معاذ اللہ، سارے مل کر ما انتم علیہ بفاتن، فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے، ان کو تم آزمائش میں نہیں ڈال سکتے۔ ہاں وہ بندہ جرأت کر سکتا ہے، الا من ہوا صالح، جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، جس نے یہ کمر باندھی ہوئی ہے کہ میں جہنم میں تو جاؤں گا لیکن میں شرافت کا کام کو نہیں کروں۔ اس کی مثال ہے، ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دو اور مجھے تیری عزت کی قسم ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اللہ کے کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو اس کی ذریات اور اولاد کو میں ہمیشہ گمراہ کروں گا۔ دائیں سائڈ سے، بائیں سائڈ سے، اگلی جانب سے، پچھلی جانب سے حملے کر کے، ہاں الا عبادک المخلصین، چنیدہ بندے چند بچیں گے، باقی سب کو میں رگڑا دے کے فارغ کروں گا۔ یہ قرآن مجید کا۔ پھر اللہ، عزتی و جلالی و ارتفاع مقامی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، تو یہ کام کرتا رہے، میں بندوں کو معافیاں دے کے معاف کرتا رہا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو بندہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے جہنم میں جلنا ہے، جہنم میں جانا ہے، وہ بندہ تو ایسی افراتفری کر سکتا ہے، باقی لوگ طائب ہو جاتے ہیں۔ اب فرشتوں کی طرف سے بات فرمائی جا رہی ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہم میں سب کی مرتبت شان جو ہے وہ واضح ہے۔ مثلا قرآن میں لکھا ہوا ہے مثنى وثلاث ورباع، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو 2 پروں والے ہیں، کوئی 3 پروں والے ہیں، کوئی 4 پروں والے ہیں،
تو سید الملائکہ کے 600 پر ہے، مرتبت شان واضح ہے۔ کچھ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، کچھ کرام کاتبین فرشتے ہیں، کوئی وحی لانے والا فرشتہ ہے، کوئی پہاڑوں کو چلانے والا فرشتہ ہے، بگل بجانے والا اسرافیل، ان کی ڈیوٹی وہ الگ ہے۔ ہر ایک کی ڈیوٹیاں اور ان کے کام۔ ملک الموت الذی وکل بکم، روح نکالنے والا وہ فرشتہ اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے ملک الموت، اس کا نام ہے۔ اس سب کی ڈیوٹیاں، شان، عظمت، وقار۔ پھر یہ ہے کہ جو جہنم کے اوپر اس کی نگرانی کے لیے اور اس کو سنبھالنے کے لیے جو فرشتے ہیں وہ 19 ان کی تعداد ہے، اور ان کا جو سپرنٹینڈنٹ آف جیل اس کا نام مالک ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ جو جہنم میں جائیں گے جل جل کے، مر مر کے، چلا چلا کے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک فرشتے ہم تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری درخواست اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ ہمیں موت دے کے مار کے ختم کر دے، ہم یہ ذلت رسوائیاں اور آگ کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ قرآن میں کاتبین ہو، ملک الموت ہو، مالک فرشتہ ہو، یا عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہو، یا جبرائیل امین ہو، یہ سب کا سٹیٹس، ذمہ داریاں، مقام، مرتبہ الگ الگ والے۔ یہ اشارہ کیا مقام معلوم، ان کی حیثیت معلوم ہے، کیا ان کی ذمہ داری ہے۔ جہنم کے دروازے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ قرآنی آیات ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، سب بندی میں کھڑے ہیں، لا يتکلمون الا من اذن الرحمن، کوئی جرت کر کے اللہ سے کلام اور بات نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، بتاؤ تو صحیح کوئی سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم سب ہی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ عرش کے ارد گرد تسبیح، تحمید، تمجید اللہ تعالیٰ کی بیان کرنے والے فرشتے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو 7ویں آسمان پر وہ بیت المعمور عمارت فرمائی ہوئی ہے، وہ صرف فرشتوں کے لیے، اور فرشتے وہاں اللہ کی بات کرتے ہیں۔ روح الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لے جا رہے ہیں اور وہ ساری معراج کے حوالے سے، تو فرمایا یہ جو عمارت ہے بیت المعمور ہے، اس میں فرشتے اللہ کی بات کرتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی عمارت ہے کہ 70,000 فرشتہ ایک بار وہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب فرشتوں کا حجم کتنا ہے، فرشتے بڑے کتنے ہیں، اور میں چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، 70,000 فرشتہ ایک بار وہاں داخل ہوتا ہے۔ قیامت تک جو ایک بار چلا گیا ہے، قیامت باری نہیں ہے، اتنی تعداد ہے فرشتوں۔ تو یہ ساری باتیں واضح ہیں۔ فرمایا ساری تسبیحات جو اندر گئے وہ بھی ڈیوٹیوں پر ہیں، وہ بھی جو تنزل الملائکۃ والروح، جو لیلۃ القدر کو جب فرشتے روح الامین آتے ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، وہ کہتے کیا ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کا تذکرہ، وہ کتاب آتی جس طرح پہلے لوگوں کے لیے وہ کتابیں سے آئے تھے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم بھی اصل میں یہ عرب مشرکین کہے تھے، ہمارے پاس کوئی رسول آتا، کتاب آتی، کوئی ہادی آتا، نبی آتا، تو ہم اس کی رہنمائی میں ایمان لاتے، وہ سب سے آگے نکل جاتے۔ تو جب رسول پاک تشریف لائے، جن کو صادق امین بھی کہتے تھے اور تمنا اور خواہش بھی کہتے، یہ لڑائی کریے گا اہل کتاب سے، اہل کتاب سے لڑتے تھے، اگر ہماری طرف کوئی رسول آ جاتا ہم اس کو مان کر تمہارے ساتھ مقابلے کرتے، لڑائیاں لڑتے، جہاد کرتے اور آگے نکل جاتے۔ تو جب آئے رسول پاک فکفروا بہ، کفر کیا، فسوف یعلمون، نتیجہ دیکھ لیں گے کیا اس کا نتیجہ ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، جو ہمارے مرسل نبی رسول تشریف لائے، ہماری طرف سے یہ دو ٹوک فیصلہ، مکمل دو ٹوک فیصلہ ہو چکا، ہم نے رسولوں کی مدد کرنی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کتنے ابھی تو شہید ہوئے ہیں، کئی دفعہ رسولوں کو قتال میں، جہاد میں تھوڑا بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، غزوہ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ رسول پاک اتنا شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہوا،
تو اصل میں فرمایا بل عاقبت الاصل موقف، اصل بات، اصل سٹیٹس یہی ہے کہ وہی سچے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ یہ نتیجہ وہی کامیاب ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تھا سب سے زیادہ گناہ گار وہ بندہ ہے جس کو نبی جہاد کے اندر قتل کرے یا کوئی بندہ نبی کو شہید کرے، ذات فرما دی گئی ہے۔ تو فرمایا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے حق میں فرمایا کہ وہ منصورون ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، جو ہمارا لشکر ہوگا وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتے ہو، یا اللہ کی نصرت اور مدد میں جہاد میں نکلنے والے ہوں۔ انتم العالون ان کنتم مؤمنین کے حوالے سے ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت و غلبہ ہے۔ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، ان سے رخ پھیر لیں موت تک یا اللہ کے فیصلے کے آنے تک۔ وہ اب اسے ان کو چیک کرو، ان کو دیکھو یہ کرتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں۔ فسوف، وہ بھی نتیجہ دیکھ لیں گے، جو اپنی حرکات سے باز لائے تو ظاہر نتیجہ نکلے گا۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جلدی آ جائے، جیسے کہتے ہیں ہم پہ اسمان پہ اسقط علینا کسفا من السماء، کہتے ہیں اسمان سے کوئی بادل کا ٹکڑا گرا ہم پہ، جس طرح کہ ابو جہل نے ایک دعا کی تھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی، اللہم ان کان ھذا ھو اللہم ان کان ھذا ھو حق من عندک، اللہ یہ تیری طرف سے سچے رسول ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء ائتنا بعذاب علیم، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا اگر تیری طرف سے سچا رسول ہے ہمیں توفیق دے اس کو رسول مان جائیں ایمان لیں۔ کہتے ہیں ہم پہ آسمان پہ پتھر برسا لیں وہ قبول کر لیں گے، اس کی نبوت رسالت کو ہمیں قبول نہیں کرنا۔ تو یہ قرآن مجید کا لکھی دعا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عذاب ہے یا آسمان سے پتھر برسائے جائیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اگر وہ عذاب آ جائے ان کے صحنوں آبادیوں جہاں یہ رہ رہے بستے، فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنذَرِينَ، بدترین وہ صبح ہوگی۔ اصل معاملہ صبح کا اشارہ یہ ہے کہ عربی صبح کے وقت دلائیاں کرتے، صبح کے ٹائم ہی جہاد، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبح کے ٹائم اندھیرے نہیں، فجر کی نماز کے بعد جب روشنی ہوتی تو پھر آپ جہاد کے لیے نکل دیں۔ تو فرمایا جب عذاب بھی آئے گا تو اس ٹائم آئے گا، پھر اس وقت جن کو ڈرایا گیا تھا بدترین صبح ہوگی ان لوگوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پھر فرمایا سے رخ پھیرو ایک وقت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْ، ان کو چیک کرو دیکھو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ نتیجہ کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے، مدد کس کی ہوتی ہے، رسولوں کی ہوتی ہے یا ان کی مخالفت کی ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے تمام ان چیزوں سے، اس تو شر والا رب ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، کبھی یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تمام ان نسبت و دل پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو، سلامتی ہو پیغمبر و رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے، روزی رساں ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، روٹی ٹکر جو دینے والا ہے، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے۔ حضرات پھر ایک دفعہ سن لیں، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم اور جو تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ سب مل کے، ما انتم علیہ بفاتنین، اس رسول کو یا کسی ایک کو فتنے میں یا راہ حق سے ہٹا سکنے والے نہیں ہو۔ ہاں الا من ہو صال الجحیم، جو بندہ جلنے والا ہے جہنم میں، داخل ہونے والا ہے نار جہنم میں، وہ بندہ تو کاوش کرے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، فرشتوں کی طرف سے بیان ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے میں اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا اسٹیٹس واضح ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، جو ہم لوگ ہیں یعنی فرشتے صف بندی میں اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم سب اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، سب کو بیان کرتے ہیں، عرش اٹھانے والے عرش کے گرد یا جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اگرچہ وہ کہتے ہیں لو ان عندنا ذکرم، اس سے مراد ہے مشرکین عرب، لو ان، کاش کہ ہمارے پاس وہ نصیحت نامہ کو کتاب کو رسول کی شکل میں ہوتا، جس طرح کہ پہلے لوگوں کی طرف وہ نصیحت نامے آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، صحیفے آئے۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو اللہ کے مخلص خالص بندے، بڑا ہمارا مرتبہ ہوتا، ہم ایسے ہوتے۔
وَكَفَرُوا بھی جب رسول پاک تشریف لائے قرآن نازل ہوا انہوں نے نہ قرآن کو مانا رسول پاک کی رسالت کو مانا. فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ یہ بھی اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے جو یہ کرتے رہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اللہ نے خبر سنائی ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہماری بات ہمارا فیصلہ سب کر لے جا چکا ہے ہمارے ان رسول جو ہیں ہمارے ان بندوں کے لیے جو رسول ہیں انبیاء ہیں کیا انہم لہم المنصور کہ وہی مدد کیے جائیں گے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل ہوگی اور نصرت خاص مائیت خاص اللہ کی ان کو ملے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ جو ہمارے لشکر ہیں وہی غلبہ پانے والے ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ نبی محترم آپ ان سے رخ پھیریں ایک وقت تک کے لیے یا موت کے آنے تک کے لیے. وَأَبْصِرْهُمْ آپ ان کو دیکھیے فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وہ بھی انجام دیکھ لیں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا وہ ہمارے سے عذاب کی جلدی آنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو اجرت مانگتے ہیں کہ عذاب سزائے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب عذاب آئے گا ان کے صحنوں میں ان کی عبادتوں میں آبادیوں میں آئے گا. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ بدترین صبح ہوگی ان لوگوں کی جن کو عذابوں و سزاؤں سے ڈرایا گیا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ان سے رخ پھیریں ایک وقت تک کے لیے یا موت تک کے لیے. وَآب سے دیکھیے فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وہ بھی اس کا انجام دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک ہے تیرا رب عزت والا رب اس تمام چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. وسلام علی المرسلین سلامتی ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے.